میں جانتی ہوں میں جو کرنے جا رہی ہوں غلط ہے، لیکن میں خود غرض نہیں بن سکتی۔ آپ کی خوشی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے مجھ سے نکاح میرے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے کیا۔ مجھے اپنے ساتھ رکھنا آپ کی مجبوری بن چکا ہے۔ آئی ایم سوری، میرے بھائی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آئی، ان کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ ہو سکے تو میرے بھائی اور اپنی بہن کو معاف کر دینا آپ، اور اپنی خوشیوں کو پھر سے آباد کر لینا آپ، اپنی محبت کو حاصل کر کے ہم سے شادی کر لینا آپ۔ میری وجہ سے آپ کی محبت آپ سے دور ہوئی، شاید مجھے کبھی پتہ نہیں چلتا اگر ہانی مجھے نہیں بتاتی۔ اگر مجھے وہ یہ ویڈیو نہ دکھاتی تو میں نہیں چاہتی آپ میرے ساتھ ساری زندگی مجبور بن کر گزار دیں۔ آپ کا ہارنا مجھے پسند نہیں، اس لیے خود کو ہار رہی ہوں میں۔ ہو سکے تو معاف کر دینا آپ مجھے۔ آپ کی منال۔ سارا پیج پڑھ کر حنان نے جلدی سے فون اٹھایا۔ اس پر جو ویڈیو سامنے چل رہی تھی، حنان کو لگا جیسے اس میں جان ہی نہیں رہی۔ فون اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ نہیں منال، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں ختم کر دوں گا سب کچھ۔ حنان نے شیشے کا ٹیبل اٹھا کر غصے سے دیوار میں دے مارا، ہر طرف شیشہ بکھر گیا۔ وہ پیج اور فون اٹھاتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا۔ حنان تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا۔ حنان کو اجلت میں باہر کی طرف جاتے دیکھا تو مسز ملک اس کے پیچھے دوڑی۔ حنان، کہاں جا رہی ہو اتنی جلدی میں؟ اور منال کہاں ہے؟ کچھ بول کیوں نہیں رہی تم حنان؟ وہ پریشان ہو چکی تھی، لیکن حنان نہیں رکا، وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ حنان گیٹ کیپر پر تپ گیا۔ وہ قسمیں کھا کر کہہ رہا تھا، صاحب جی میں صبح سے یہیں پر ہوں، میں نے نہیں دیکھا میڈم کو گھر سے باہر جاتے ہوئے۔ اگر وہ یہاں سے نہیں گئی تو کیسے نکل گئی گھر سے باہر؟ مجھے جواب دو اس بات کا، کس کام کے لیے رکھا ہے تم لوگوں کو؟ حنان، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اس پر چلا رہی ہو؟ مجھے کچھ بتاؤ گے بھی یا نہیں؟ مسز ملک غصے سے بولی، لیکن حنان نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ حنان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ منال کو اگر کسی نے جاتے نہیں دیکھا تو کہاں گئے منال گھر سے؟ او شٹ، اس کا مطلب منال گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی گھر سے۔ گیٹ کھولو جلدی سے، حنان گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے بولا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حنان، کیا ہوا ہے کچھ بتاؤ؟ حنان، کیا ہوا ہے کچھ بتاؤ؟ بتا کیوں نہیں؟ کہاں جا رہی ہو؟ مسز ملک اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ حنان نہیں رکا، جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ماں، منال گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، میں اس وقت بہت جلدی میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں، بس اتنا کہہ کر حنان گاڑی گیٹ سے باہر نکال کر تیزی سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ مسز ملک وہیں دل تھام کر رہ گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ منال گھر چھوڑ کر چلی گئی، لیکن کیوں؟ سب لوگ باہر آ چکے تھے۔ کیا ہوا چچی جان؟ ماہم نے ان کو پریشان کرے دیکھا تو بول پڑی، وہ منال گھر چھوڑ کر چلی گئی، حنان اسے ڈھونڈنے گیا ہے۔ مسز ملک بہت مشکل سے ہمت کرتے ہوئے بولی، کیا چھوٹی مما یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حیدر گھبراتے ہوئے بولا، ہاں مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ حنان کو پریشان حال اندر سے جاتے دیکھا تو میں اس کے پیچھے باہر آ گئے۔ باہر آ کر دیکھا تو حنان گیٹ کیپر سے جھگڑ رہا تھا۔ پوچھا تو کہتا ہے کہ منال گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ گاڑی بھگا کر لے گیا۔ لیکن بھابھی ایسا کیوں کیا منال نے؟ وہ تو بہت سمجھدار بچی ہے، کوئی جھگڑا ہوا تھا کیا دونوں کے درمیان؟ بڑے ملک صاحب حیران ہوتے ہوئے بولے، پتہ نہیں بھائی صاحب، مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہوا ہے دونوں کے درمیان، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوا منال کو۔ کل تک تو دونوں بہت خوش تھے، آؤٹنگ پر گئے ہوئے تھے، کل دونوں پھر پتہ نہیں کیا ہوا ایسا دونوں کے درمیان کہ منال گھر چھوڑ کر چلے گئی، اور ہم سب میں سے کسی نے دیکھا بھی نہیں اسے جاتے ہوئے، اور گیٹ کیپر بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے بھی نہیں جاتے دیکھا منال کو، وہ پچھلے دروازے سے نکلی ہوگی گھر سے۔ بھابھی میرا خیال ہے کیونکہ دو ہی تو راستے ہیں گھر سے باہر جانے کے، اگر یہاں سے نہیں گئی تو پھر وہاں سے ہی گئی ہوگی، ماہم کی ماما بولی، اور ہانی بھی نظر نہیں آ رہی گھر میں، وہ کہاں ہے؟ کہیں وہ منال کے ساتھ تو نہیں گئی گھر سے باہر؟ ہم غلط سمجھ رہے ہوں، مسز ملک بولی۔ نہیں چھوٹی ماما، ہانی اپنے گھر واپس چلی گئی ہیں صبح اچانک، اس کی ماما کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اسے ایمرجنسی واپس جانا پڑ گیا، مجھ سے مل کر گئی تھی وہ، ماہم نے اپنے پاس سے بہانہ بنا لیا۔ حیدر کی طرف کچھ بھی نہ بتانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، آپ سب اندر چلیے، میں بھی چلتا ہوں بھابھی کو ڈھونڈنے۔ حیدر نے کہا تو سب اندر کی طرف بڑھ گئے۔ حنان اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ حنان تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے منال کے گھر پہنچا۔ سب سے پہلا خیال اسے یہاں کا ہی آیا، مگر ہمیشہ وہی نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں۔
سامنے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کوئی نہیں۔ حنان کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پریشانی کی حالت میں، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے بڑھا۔ ساتھ والے گھر کی بیل بجائی تو اندر سے ایک آدمی باہر آیا۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ آدمی باہر آ کر بولا، وہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ساتھ والے گھر کی فیملی کہاں گئی ہے؟ میرا مطلب ہے کہیں گئے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ ہاں جی، یہ لوگ ایک ہفتہ پہلے یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن کیوں؟ حنان ایک دم حیرانگی سے بولا، کیا بتاؤں بھائی، پہلے تو ان کے بیٹے نے کسی لڑکی کو بھگا کر شادی کر لی، پھر کچھ عرصے بعد ان کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی کالج سے پہلے ہی دن، بس اسی لیے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ شٹ اپ خبردار جو اور کچھ بولا آپ نے منال کے بارے میں؟ بیوی ہے وہ میری اور وہ نہیں بھاگی تھی، میں نے اسے کالج سے اغوا کر کے زبردستی نکالا کیا تھا اس کے ساتھ۔ حنان غصے سے بولا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا اس میں، یہ سب کچھ میں نے فہیم سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، کیونکہ اس نے میری بہن کو گھر سے بھگا کر نکاح کیا تھا۔ امید ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ۔ چلتا ہوں۔ حنان کو بولتے دیکھا تو گلی میں ہجوم لگ گیا لوگوں کا۔ حنان گاڑی میں بیٹھا، ایک نظر سب پر ڈالتے ہوئے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ لوگوں میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئی، دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے، غلطی بائی نے کی ہے اور بھگت بہن رہی ہے۔ جو لوگ پہلے منال کے خلاف بول رہے تھے اب سب فہیم کو برا بھلا بول رہے تھے۔ حنان نے گاڑی پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھا دی۔ اسے لگا کہیں یہ سب ہانی کا کیا دھرا تو نہیں، کہیں اس نے تو نہیں منال کو اغوا کروا دیا اور مجھے گمراہ کرنے کے لیے وہ پیج اور فون وہیں چھوڑ دیا ہو۔ حنان نے وہاں پہنچ کر ہانی سے ایک بار ملنے کی اپیل کی، اسے اجازت مل گئی۔ ہانی مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، جیل کی اصلاحوں کے پیچھے سے میں جانتی تھی تم یہاں واپس ضرور آؤ گے، تو کیسا لگا سرپرائز ملک حنان؟ ہانی آنکھ دبا کر کہکا لگاتے ہوئے بولی، ہانی میں تمہاری جان لے لوں گی اگر منال کو کچھ ہوا تو۔ بتاؤ مجھے منال کہاں ہے؟ حنان غصے سے آگے بڑھا۔ اگر درمیان میں جیل کی سلاحوں کی دیوار نہ ہوتی تو حنان سچ میں ہانی کا گلا دبا دیتا۔ اوہو، کیا حال ہو گیا مجنوں کا ایک ہی دن میں! اب وہ واپس نہیں آنے والی ملک صاحب، میں نے اس کے دل میں شک ایسا بیج بویا کہ تاعمر وہ واپس نہیں آنے والی۔ ہانیہ کہکا لگاتے ہوئے بولی، بہتر ہوگا اب تم بھول جاؤ اپنی پیاری بیوی کو اور شادی کر لو، ہم سے بہت محبت کرتی ہے بیچاری تم سے، یہ سب اسی کے کہنے پر ہی تو دکھایا میں نے منال کو۔ ہانی نے سارا الزام مہم پر ڈال دیا اور خود سائر پر ہٹ گئی۔ تم دونوں نے مل کر میری زندگی برباد کر دی۔ اگر منال کو کچھ ہوا تو دونوں کی جان نکال لوں گا میں ایک ساتھ، یاد رکھنا میری بات، کہتے ہوئے حنان وہاں سے نکل آیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد حنان یوں ہی سڑکوں پر گاڑی بھگاتا رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے، کہاں ڈھونڈے منال کو۔ کاش میں آج گھر سے باہر آتا ہی نہ۔ منال کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ کہاں چلی گئی ہو تم منال؟ واپس آ جاؤ پلیز، نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر۔ حنان اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکائے منال کو پکار رہا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا میری چھوٹی سی غلطی تمہیں مجھ سے اتنا دور کر دے گی تو میں کبھی مہم کے کمرے میں نہیں جاتا۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے منال، واپس آ جاؤ، کہاں ہو تم؟ کہاں ہو تم؟ اتنی ہمت کہاں سے لے آئی تم؟ منال تم تو بہت ڈرپوک تھی نا، اکیلی باہر جانے سے گھبراتی تھی نا، اب کیسے گھر سے نکل گئی میرے بغیر؟ کیسے منال؟ اندھیرا ہو چکا ہے، تمہیں تو اندھیروں سے ڈر لگتا ہے نا، تو پھر تم نے کیوں اندھیروں کو چن لیا اپنے لیے؟ کاش تم ایک بار میرے بارے میں سوچ لیتی منال، کاش تم سوچ لیتی کہ کیسے جیوں گا میں تمہارے بغیر۔ فون کی رنگ ٹون بجی تو حنان سوچوں کے سمندر سے باہر نکلا۔ حیدر کا فون آ رہا تھا۔ حنان نے بے دلی سے فون کان سے لگا لیا۔ حنان کہاں ہو تم؟ کچھ پتہ چلا بھابھی کا؟ کچھ بول کیوں نہیں رہے یار، تم ٹھیک تو ہو نا حنان؟ کچھ بولو تو صحیح۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، زندہ ہوں ابھی۔ حنان کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بڈی تم ہو کہاں؟ مجھے بتاؤ، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ حیدر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اپنے جگری دوست کا دکھ کم کرے۔ مجھے نہیں پتہ یار میں کہاں ہوں، حنان کھوئی کھوئی سی آواز میں بولا۔ حنان سنبھالو خود کو یار، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسے تو تم پاگل ہو جاؤ گے، ہم سب مل کر ڈھونڈیں گے نا بھابھی کو، وہ جلد مل جائیں گی ہمیں، ایسی ہمت تو نہ ہارو۔ تم ایڈریس سینڈ کرو مجھے کہاں ہو تم اس وقت، یا پھر ایسا کرو جہاں ہو وہی رہو، میں لوکیشن آن کر دو اپنے فون کی، ٹھیک ہے؟ حنان بس اتنا ہی بول سکا۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے فون سائڈ پہ رکھ دیا اور پھر سے سر اسٹیئرنگ وہیل پر رکھ دیا۔ وہ تھک چکا تھا، گاڑی چلا چلا کر رات کے 9 بج چکے تھے۔ گھر سے نکلے ہوئے اسے 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ پتہ نہیں منال کب سے گھر سے نکلی تھی، اب تک کہاں ہوگی؟ اگر اس کے گھر والے وہاں سے نہ گئے ہوتے تو شاید منال اپنے گھر ہوتی اس وقت۔ اگر منال وہاں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا،
مگر یہی تو مسئلہ تھا کہ منال وہاں نہیں تھی، نہ جانے وہ کہاں تھی۔ حنان کو یہی ڈر تھا کہ وہ کسی غلط انسان کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ منال تھی بھی بہت بولی، اسے ڈر تھا کہ کہیں کسی کی باتوں میں نہ آ جائے۔ وہ کبھی اکیلی گھر سے باہر بھی نہ گئی تھی، اکیلے کیسے مقابلہ کرے گی اس ظالم دنیا کا۔ کچھ دیر بعد حیدر وہاں پہنچا کر اس نے گاڑی کا شیشہ نہ کیا۔ حنان دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اسے صحیح سلامت دیکھا۔ حیدر کی جان میں جان آئی۔ حنان چلو گھر چلتے ہیں، حیدر اسے اپنی گاڑی کی طرف کھینچتے ہوئے بولا، لیکن حنان نے ہاتھ چھڑوا لیا۔ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا۔ حیدر تم جاؤ یار، مجھے نہیں جانا گھر۔ لیکن کیوں نہیں جانا گھر؟ حنان، آخر کب تک سڑکوں پر گاڑی بھگاتے رہو گے؟ میں ہر جگہ تلاش کر چکا ہوں، پارکس میں، ہاسپٹلز میں، ارد گرد کے لوگوں سے پوچھ چکا، مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ بابی پولیس اسٹیشن بھی گیا تھا، میں انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتے وہ لوگ۔ ابھی ہم گھر چلتے ہیں، تم آرام کر لو کچھ دیر، صبح پولیس اسٹیشن چلیں گے، پولیس کی مدد سے ڈھونڈ لیں گے ہم ان کو۔ ابھی تم چلو میرے ساتھ گھر پر، سب بہت پریشان ہیں، کب سے فون کر رہے ہیں سب تمہیں، اور میں پچھلے 2 گھنٹوں سے تمہارا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، لیکن تم کال پک ہی نہیں کر رہے تھے۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں تمہاری گاڑی لاک کر کے آتا ہوں، ڈرائیور سے کہہ دوں گا آ کر لے جائے گا ابھی۔ حنان نہ چاہتے ہوئے بھی جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حیدر حنان کا فون اٹھاتے ہوئے گاڑی اچھی طرح لا کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ حنان، ہوا کیا ہے ہر جو بابی نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ کوئی جھگڑا ہوا تھا کیا تم دونوں کے درمیان؟ حیدر ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ حنان سر سیٹ پر ٹکائی آنکھیں موند گیا اور سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہمارے درمیان، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ شاید اسے میری محبت پر یقین نہیں تھا، یا پھر میری محبت خالص نہیں تھی، میری محبت میں کوئی کھوٹ تھی، یا پھر اسے وہ محبت نہیں دے سکا جس محبت کے وہ قابل تھی۔ ہاں، میری محبت میں ہی کچھ کمی تھی، میں ہی اس کے قابل نہیں تھا، میں نے اسے اس کے اپنوں سے دور کیا، اسی لیے خدا نے میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر کے اسے مجھ سے دور کر دیا، تاکہ میں یہ جان سکوں کہ اپنوں سے جدائی کا غم کیا ہوتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے جب کوئی جان سے پیارا اچانک آپ کی زندگی سے چلا جائے، وہ بھی کبھی نہ واپس آنے کے لیے، جب اس کے واپس آنے کی کوئی امید باقی نہ رہ جائے، وہ درد کیسا ہوتا ہے؟ شاید مجھے میرا خدا وہ درد محسوس کروانا چاہتا ہے۔ نہیں حنان، ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے، امید پر ہی یہ دنیا قائم ہے، بس دعا کرو کہ بابی جہاں کہیں ہو، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ کبھی اپنے بندوں کو دکھ نہیں دیتا، وہ تو ہمیشہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ یہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہماری آزمائشوں کا سبب بنتے ہیں، اسی لیے ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہم ہر آزمائش میں پورا اتر سکے۔ نا امیدی بہت بڑا گناہ ہے، اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو ہوتا ہے ہمارے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، تم اچھے کی امید رکھو، باقی سب اللہ پر چھوڑ دو، اللہ ساری آسانیاں پیدا کر دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ جلد از جلد تمہیں منال بابی سے ملا دے، آمین۔ چلو باہر نکلو، گاڑی سے گھر آ گیا ہے۔ حنان اس قدر گم تھا اپنے خیالوں میں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب گھر آ گیا۔ گاڑی سے باہر نکلا تو مسز ملک جلدی سے اس کے پاس آ کر اسے گلے سے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ حنان، کہاں تھے تم؟ پتہ ہے کتنا ڈر گئی تھی میں۔ حنان نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مام، آئیے اندر چلتے ہیں۔ حنان ان کو ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر گاڑی پارک کر کے ڈرائیور کو حنان کی گاڑی کا ایڈریس سمجھاتے ہوئے اسے گاڑی کی چابیاں تھماتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم نے حنان کو اندر آتے دیکھا، فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، وہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اچانک منال کہاں گئی۔ کل تک تو سب ٹھیک تھا، پھر ایسا کیا ہوا جو منال گھر سے ہی چلی گئی؟ ماہم کو ڈر تھا کہ کہیں وہ تو نہیں وجہ منال کے گھر چھوڑ کے جانے کے پیچھے کہیں ہانی نے منال کو بتا نہ دیا ہو سب کچھ میرے بارے میں، اور اسی لیے منال یہاں سے چلی گئی ہو۔ اگر ایسا ہوا نا تو حنان مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر سب گھر والوں کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا میرا۔ یا اللہ میری مدد کر، اور منال جہاں کہیں بھی ہے اسے واپس بھیج دے، آمین۔ ماہم دل ہی دل میں منال کی سلامتی کی اور اس کے گھر والوں کی دعائیں مانگ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر منال اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی ہوئی تو حنان اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اسی لیے وہ دعائیں مانگ رہی تھی منال کے لیے، ورنہ دشمن کے لیے کون دعائیں مانگتا ہے؟ بعد جب اپنی عزت پر آئے تو دشمن بھی سجن لگنے لگتا ہے۔ اب ماہم کو فکر لگی ہوئی تھی کہ ماہم مل جائے جلد از جلد حنان کو، کاش یہ بات اسے پہلے ہی سمجھ آ جاتی کہ جو لوگ ایک دوسرے کے لیے بنے ہوں اللہ ان کو ملا دیتا ہے۔
اور جو لوگ زبردستی کسی کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کرے یا زبردستی کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے حصے میں باعث ذلت اور رسوائی ہی آتی ہے۔ کاش اگر یہ بات ہم انسان سمجھ جائیں تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے اور لا حاصل کو حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ جو پاس ہے اس کی قدر کرو، ورنہ جو پاس ہے وہ تم سے چھین لیا جائے گا، اور لا حاصل تو لا حاصل ہی رہے گا، وہ کبھی نہیں ملے گا تمہیں۔ اسی لیے حاصل کی قدر کرو اے انسانوں، اور لا حاصل کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ ہانی جیل میں قید میں بیٹھی مسکرا رہی تھی کیونکہ وہ خود تو بے چین ہو چکی تھی، لیکن دو زندگی کو بھی بے سکون کر کے آئی تھی۔ وہ آج صبح جب ہانی کو اپنے پیرنٹس کی گرفتاری کا پتہ چلا تو اسے پتہ چل چکا تھا کہ اب اسے یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ حنان کسی بھی وقت گھر پہنچ سکتا تھا۔ اسے حنان کے آنے سے پہلے گھر سے نکلنا تھا۔ اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے خیال ہوا کیوں نہ جاتے جاتے ہی آخری کام پورا کرتے جاؤں۔ جلدی سے بیگ بند کرتے ہوئے اپنا فون اٹھا کر منال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ منال ابھی آئی تھی کمرے میں۔ ہانی کو کمرے میں آتا دیکھ مسکرا دی۔ آؤ ہانی بیٹھو، منال مسکراتے ہوئے بولے، لیکن ہانی بیٹھنے کی بجائے منال کے گلے لگ کر رونے کی ایکٹنگ کرنے لگ پڑی۔ منال میں جا رہی ہوں جہاں سے ہمیشہ کے لیے اپنا اور حنان کا خیال رکھنا۔ ہانی منال سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ منال تو گھبرا ہی گئی تھی ہانی کی اس حرکت پر۔ اسے لگا شاید کچھ ہو گیا ہے ہانی کو۔ دیکھو منال، میں تو جا رہی ہوں یہاں سے، لیکن تم اپنا اور حنان کا خیال رکھنا اور اس مہم سے حنان کو بچا کر رکھنا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ منال نے ہانی کی آخری بات پر چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہانی جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ بند کر کے منال کے پاس آئی اور رازدارانہ انداز میں بولی، دیکھو منال، میں تو بس تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ میں بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر ابھی جب میں یہاں سے جا رہی ہوں تو سوچا تمہیں آگاہ کر دوں۔ دراصل تمہارے حنان سے نکاح سے پہلے ماہم اور حنان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ حنان شادی کرنے والا تھا ماہم سے، لیکن پھر اس نے زبردستی تم سے نکاح کر لیا تمہارے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے۔ پھر تم حنان کی زندگی میں شامل ہو گئے، لیکن جیسے ماہم کو پتہ چلا اس بارے میں تو چلی آئی یہاں۔ وہ تم دونوں کو الگ کرنا چاہتی ہے، اور اتنا ہی نہیں، حنان بھی اسے ایک اب تک محبت کرتا ہے۔ تم نے نوٹ نہیں کیا وہ کتنی فکر کرتا ہے اس کی؟ اسی کے کہنے پر ہی تو وہ یہاں رکی ہے۔ کیسے کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر واپس جانا ہے، یہاں دل نہیں لگ رہا، لیکن جیسے ہی حنان اس کے کمرے میں گیا وہ یہاں رہنے کے لیے مان گئی۔ تمہیں یاد نہیں کیا کل جو ہوا تھا؟ منال کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ کل جب وہ ماہم کے کمرے میں گئی حنان کو دیکھنے، تو جب وہ وہاں گئی تو حنان وہاں نہیں تھا اور نہ ہی منال۔ پھر اس نے دیکھا تو حنان کمرے میں تھا، اور حنان کا ماہم کے نام پر گھبرانا اور برش گر گیا ہاتھ سے۔ منال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں ہانی، ایسا کچھ نہیں، حنان اور ماہم کے درمیان ایسا کچھ نہیں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ منال اس کی باتوں کو جھٹلاتے ہوئے بولی۔ ہانی مسکرا دی۔ منال، تم بہت بولی ہو، بہت یقین کرتی ہو حنان پر، لیکن وہ ویسا نہیں جیسا تمہیں نظر آتا ہے۔ دیکھنا بہت جلد ماہم تمہیں اس کی زندگی سے باہر نکال پھینکے گی اور تمہاری جگہ لے لے گی۔ ان دونوں کو لگتا ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان آ گئی ہو۔ حنان سمجھتا ہے کہ اب وہ مجبور بن چکا ہے، تمہیں اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتا وہ، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں تمہارا بھائی بھی اس کی بہن کو گھر سے نہ نکال دے۔ وہ مجبوری میں یہ رشتہ نبھا رہا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ خود کو تمہارے سامنے ایسے ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے وہ بہت خوش ہے تمہارے ساتھ، لیکن دراصل وہ سب دکھاوا کر رہا ہے۔ اس کی خوشیاں تو ماہم سے جڑی ہیں۔ مجھے پتہ ہے تم میری بات پر یقین نہیں کرو گی، میں کوئی بھی بات ایسے نہیں کرتی، ثبوت ہے میرے پاس، اپنا فون دکھاؤ۔ ہانی نے اس کے فون میں اپنا نمبر سیو کیا اور ایک ویڈیو منال کو واٹس ایپ کی۔ میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، تم یہ ویڈیو دیکھ لینا، سارے ثبوت مل جائیں گے تمہیں۔ فون منال کو تھماتے ہوئے ہانی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ منال ویڈیو دیکھتے ہی وہیں بیڈ پر گر سی گئی۔ یہ وہی ویڈیو تھی جو حنان ماہم کے کمرے میں گیا تھا اور ماہم حنان کے گلے لگ گئی تھی۔ بس ویڈیو یہاں تک کی تھی جہاں حنان ماہم کے گرد بازو پھیلاتا ہے۔ اس سے آگے کی ویڈیو ریکارڈ نہیں تھی شاید، یا پھر جان بوجھ کر ایڈٹ کر دی گئی تھی۔ منال سوچوں میں گم وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تو اس نے جینا شروع کیا تھا، زندگی کے نئے رنگ دیکھنے شروع کیے تھے حنان کے سنگ، مگر یہ کیا وہ اپنی خود غرضی میں کسی کی خوشیاں چھین بیٹھی تھی؟ ماہم کا رویہ میرے ساتھ ویسا کیوں تھا؟ اب منال کو سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔
اس میں نہ تو مہم کی غلطی ہے اور نہ ہی حنان کی، یہ سارا قصور فہیم بائی کا ہے۔ حنان نے ضد میں آ کر بدلے کی آگ میں مجھ سے نکاح کر لیا تھا اور اپنی محبت کو کھو دیا۔ مہم سے محبت کرتے تھے وہ، ان کے درمیان جدائی نہ آتی اگر مجھ سے نکاح نہ کرتے وہ۔ میں ہی ان دونوں کے درمیان آ گئی ہوں۔ نہیں نہیں حنان، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ ہر کسی کو خوش رہنے کا حق ہے، آپ کی خوشی مہم سے ہے، میں آپ دونوں کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن تمہارا کیا منال، تمہاری خوشیاں بھی تو حنان سے جڑ چکی ہیں، وہ شوہر ہے تمہارا، تمہارا حق ہے اس پر، تمہیں بھی زندگی جینے کا حق ہے، تم نے بھی تو اپنوں کو کھویا ہے اس رشتے کی وجہ سے، اس میں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں تھی، تم خود سے تو نہیں شامل ہوئی تھی حنان کی زندگی میں، بلکہ حنان نے تمہیں خود شامل کیا اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے، تو پھر یہ خسارہ تم کیوں اٹھا رہی ہو؟ تمہیں بھی حق ہے اپنی زندگی جینے کا، تم کیوں اپنی خوشیاں قربان کرو گی؟ منال کو اپنے دل کی آواز آئی، لیکن اس نے ان آوازوں کو جھٹلا دیا۔ نہیں، میں اتنی خود غرض نہیں بن سکتی، آپ میری خوشی کے لیے اپنی خوشیاں قربان کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی حنان، میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، آپ دونوں کی زندگی سے دور۔ میری دعا ہے کہ آپ دونوں خوش رہیں، آپ دونوں کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، میری وجہ سے تھوڑی پریشانی تو ہوگی آپ کو، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ حنان گھر آئیں، منال نے جلدی سے اسٹڈی روم سے ایک پیج اور پین لے کر اپنا پیغام لکھا، پیج اور اپنا فون باہر کمرے میں رکھا، شال نکال کر اوڑی ایک پرس میں چند پیسے رکھے اور سب سے چھپتی چھپاتی گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ایک آخری نظر مڑ کر اپنے گھر پر ڈالی اور آنسو پوچھتے ہوئے شال میں منہ چھپائے آگے کی طرف بڑھ گئی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ منال گھر سے نکل تو پڑی تھی، لیکن اپنی منزل سے انجان تھی وہ، اسے راستوں کا کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اب کہاں جائے گی وہ تو بس بے مقصد چلتی جا رہی تھی۔ ایک رکشے والا اس کے پاس آ کر رکا، باجی کہاں جانا ہے؟ منال کے ایک دم سامنے رکشہ لا کر روکنے پر ڈر گئی۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، آپ جائیے یہاں سے۔ منال اکیلی سڑک کے کنارے بس چلتی جا رہی تھی، سڑک پار کرنے کے سڑک سے نیچے اتری ہی تھی کہ سامنے سے تیزی سے آتی گاڑی کو دیکھ کر آنکھیں زور سے بند کر گئی، وہ گاڑی سے ٹکرائی، اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا، جب ہوش آئے تو خود کو بیڈ پر کسی انجان کمرے میں پایا۔ منال نے اٹھنے کی کوشش کی مگر پاؤں میں آئی چوٹ کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ میں یہاں کیسے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ منال کے دماغ میں ہدے کا الارم بجا، اسے یاد آیا کہ وہ گاڑی سے ٹکرائی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ منال بہت مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے باہر کی طرف بڑی، کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ٹی وی لاؤنج میں اسے ایک خاتون بیٹھی نظر آئی، منال کو دیکھا اور مسکرا دی اور اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں بس معمولی چوٹ ہے، آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے؟ منال کے چہرے پر پریشانی واضح جھلک رہی تھی۔ وہ خاتون مسکرا دی، آؤ ادھر بیٹھو بیٹا، اسے بازو سے پکڑتے ہوئے صوفے کے پاس بٹھا دیا۔ بیٹا، کچھ گھنٹوں پہلے تو میری گاڑی سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی، آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کے پاؤں پر چوٹ لگ گئی۔ بیٹا، تم اچانک گاڑی کے سامنے آ گئی تو بہت مشکل سے بریک لگائی میں نے، لیکن تم گاڑی سے ٹکرا گئی اور پاؤں میں چوٹ لگ گئی۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ دی تھی، ان کا کہنا تھا کہ تم شاید ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ منال پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اس خاتون نے اس کی پریشانی بانپ لی تھی۔ دیکھو بیٹا، پریشان مت ہو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، میں تو تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ تمہارے گھر والوں سے رابطہ کر سکوں، کیونکہ تمہارے پر سے کچھ ملا ہی نہیں ایسا جو تمہارے گھر والوں سے رابطہ کر سکوں۔ میرا کوئی گھر نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میرا خیال رکھا، پلیز میم آپ میرا پرس لاگے تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ کیا مطلب کوئی گھر نہیں تمہارا؟ تم کہاں رہتی ہو بیٹا؟ بتاؤ مجھے، گھر والوں سے ناراض ہو کر نکلی ہو کیا؟ باہر مجھے بتاؤ، میں لے چلتی ہوں تمہیں تمہارے گھر والوں کے پاس۔ اس خاتون کا لہجہ بہت محبت بھرا تھا، ایک پل کے لیے منال کا دل چاہے کہ اسے ساری حقیقت بتا دے، لیکن اگلے ہی پل اسے خیال آیا کہ اتنی جلدی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں میم، ایکچولی میرے پیرنٹ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، میں یہاں اپنے چاچو کے گھر رہتی ہوں، میرے چاچو زبردستی میرے نکاح پر ہونا چاہتے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، اس لیے میں وہاں سے بھاگ گئی۔ منال نے اسے من گڑت کہانی سنا دی جس کا اس نے یقین بھی کر لیا، ایسا وہ میرے پاپا کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہیں جو پاکستان میں انہوں نے میرے نام کر رکھی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا بیٹا، تم مجھے ایڈریس بتاؤ، میں ان کے خلاف کیس کروں گی
اور اپنے پیرنٹس کا کانٹیکٹ نمبر لکھواؤ تاکہ میں ان سے رابطہ کر کے ان کو بتا سکوں تمہارے بارے میں۔ نہیں میم، ایکچولی میری اسٹیپ مدر ان کو یہاں آنے نہیں دے گی۔ پاپا میری ذمہ داری چاچو کے حوالے کر چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتی پاپا کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ آپ میرا پرس لا دیں پلیز، میں کہیں نہ کہیں تو رہنے کا بندوبست کر لوں گی۔ اب اکیلے ہی رہنا ہے تو حالات کا مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ منال کا لہجہ بہت دکھی ہو چکا تھا، یہ بات اس نے سچ بولی تھی۔ نہیں بیٹا، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، میرے ساتھ ہی رہو گی۔ میرا نام شمائلہ ہے، میں یتیم بچوں کے لیے اور بے سہارا عورتوں کے لیے کام کرتی ہوں۔ میری شادی سے 10 سال بعد میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ میں۔ ایک بیٹا ہے میرا جو اس وقت امریکہ میں ہے، تعلیم کی غرض سے بہت جلد واپس آنے والا ہے پاکستان۔ میرے ہسبینڈ کروڑوں کی جائیداد اور بزنس چھوڑ گئے ہیں ہمارے لیے۔ مجھے اکیلی پر سارا بوجھ آ گیا۔ اتنے پیسوں کا میں کیا کرتی، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ رقم اپنے ہسبینڈ کے سال ثواب کے لیے ڈونیٹ کر دو۔ میں نے مختلف اداروں میں سالانہ ڈونیشن جمع کروانی شروع کر دی تاکہ یتیم بچے پڑھائی کر سکے، لیکن مجھے پتہ چلا کہ انتظامیہ وہ پیسے بچوں پر خرچ کرتی ہی نہیں، بلکہ اپنی جیبیں بھرنے میں لگی ہے۔ پھر میری ایک دوست کے مشورے پر میں نے اسے ایک بلڈنگ خریدی اور یتیم بچوں اور لاوارث عورتوں کے لیے رہائش گاہیں بنا دی۔ اتنے سارے پیسے کا میں اکیلی کیا کرتی، اس لیے میں نے پیسوں کو بینکوں میں محفوظ رکھنے بجائے عورتوں کی مدد کے لیے غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کیا، اور یہ فیصلہ کارآمد ثابت ہوا۔ بہت سے یتیم بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے ادارے میں، اور بہت سی بے سہارا خواتین بھی رہائش پذیر ہیں وہاں، جن کو مختلف ہنر سکھا کر اپنے خود کے لیے کچھ کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ سب اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے کہ میں اس کے بندوں کے کام آ سکوں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہی تھی بیٹا کہ خود کو تنہا مت سمجھو، خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، چاہو تو یہاں رہ لو یا پھر ادارے میں رہ لو، جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ اب دیکھو بیٹا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، اکیلی عورت بہت آسانی سے اس ظالم دنیا کا شکار ہو سکتی ہے، جہاں ہر طرف ہونہار بھیڑیے ہیں جو ہر وقت شکار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم ان بیڑیوں کا شکار بنو۔ یہاں تم بالکل محفوظ ہو، جب تک یہاں رہنا چاہتی ہو رہ سکتی ہو، جب تم اپنے پیرنٹس سے رابطہ کرنا چاہو کر سکتی ہو۔ منال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ اللہ نے فرشتے کی صورت میں اس خاتون کو بھیجا تھا اس کی مدد کے لیے۔ اچھے لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں اس دنیا میں۔ رونا نہیں بیٹا، خود کو مضبوط بناؤ۔ اب اگر اکیلے چلنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ثابت قدم رہن اپنے فیصلے پر۔ وہ منال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ منال نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ تھینکس میم، میں زندگی بھر آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ منال ہچکچاتے ہوئے بولی۔ میری نہیں، اللہ کی شکر گزار رہنا ہے بیٹا۔ ویسے نام کیا ہے میری بیٹی کا؟ اور مجھے میم نہیں کہنا آج کے بعد سب مجھے آپا کہتے ہیں، تم بھی یہی کہو گی؟ جی ٹھیک ہے، منال مسکراتے ہوئے بولی۔ اور میرا نام اینی ہے۔ منال اپنا نام بولتے بولتے رک گئی اور ان کو اپنا نام اینی بتا دیا۔ نائس نیم۔ اچھا تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں تمہارے لیے، کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ جب منال کی آنکھوں سے پھر سے آنسو جاری ہو گئے۔ منال جانے کو تو اپنے گھر بھی جا سکتی تھی، اسے اپنے گھر کا ایڈریس پتہ تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ حنان بہت آسانی سے اس تک پہنچ جائے گا، اسی لیے اس نے وہاں نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ حنان اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس یوں ہی کب سے کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا جب سے وہ باہر سے آیا تھا۔ وہ یہیں پر کھڑا تھا، اسے اپنا کمرہ آج ویران سا لگ رہا تھا، لیکن اس کے دل کی طرف وہاں بھی ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی، اور بار بار ادھر ادھر دیکھتا کمرے میں کہ شاید منال کہیں سے آ جائے یا پھر یہ کوئی برا خواب ہو جو آنکھ کھولے اور ٹوٹ جائے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہی حقیقت تھی، اور حقیقت آنکھیں بند کرنے سے بدل نہیں جاتی۔ حنان نے کوٹ کی جیب میں سے منال کا ہاتھ نکال کر سینے سے لگا لیا، جیسے منال کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ ایک مرد ہوتے ہوئے وہ رو رہا تھا، ہاں وہ رو رہا تھا اپنی شریک حیات کے لیے۔ ابھی تو سوچ ہی رہا تھا کہ منال کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، جو غلطی اس سے ہوئی اسے سنوارے گا۔ وہ آج منال کو یہ بتانے والا تھا کہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ منال کو اس کے گھر لے جانے والا ہے، اس کے گھر والوں سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ منال کو دھوم دھام سے اس گھر سے دلہن بنا کر رخصت کروا کر یہاں لانا چاہتا ہے، مگر یہ جو ہوا اس کی زندگی ہی لٹ گئی، جیسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا منال کو۔ مگر منال
مگر منال تو اس کی زندگی سے ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ حنان ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ آج وہ بے بس ہو چکا تھا۔ آج پہلی بار وہ ہارا تھا۔ وہ ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ میں کبھی ہار نہیں سکتا، جو چاہوں حاصل کر سکتا ہوں، مگر آج وہ ہار چکا تھا۔ ایک لڑکی سے جو اس کی زندگی بن چکی تھی، اس کی شریک حیات۔ حنان وہی کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا، دیوار کے سہارے۔ منال پلیز کم بیک، آئی کانٹ لیو ود آؤٹ یو۔ کچھ دیر بعد حنان کو اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ ماہم کے کمرے کی طرف تھا۔ ماہم اپنے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ اچانک حنان کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا حلق تک خوش ہو گیا۔ حنان کی سرخ آنکھیں، بکھرے بال، ماہم کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ حنان کی طرف بڑی۔ حنان، میرا کوئی قصور نہیں اس میں، یہ سب کچھ آنے کا کیا درا ہے، پتہ نہیں اس نے منال۔ بس، حنان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے مزید بولنے سے روک دیا۔ خبردار، خبردار، جو منال کا نام بھی لیا تم نے اپنی زبان سے تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ حنان کے بگڑتے تیور دیکھ کر ماہم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ حنان نے منال کے فون پر ویڈیو پلے کرتے ہوئے فون کی سکرین ماہم کی طرف کر دی۔ ویڈیو دیکھتے ہی ماہم کے پسینے چھوٹ گئے۔ اسے لگا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے۔ یہ کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ حنان ماہم گھبراتے ہوئے بولی۔ کیوں تمہیں نہیں پتا کیا؟ حنان نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ تم دونوں نے مل کر برباد کر دی، میری زندگی برباد کر دیا مجھے تم نے اور ہانی نے مل کر۔ حنان چلاتے ہوئے بولا۔ نہیں، زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں۔ حنان نے ماہم کو گردن سے دبوچتے ہوئے دیوار سے لگا دیا۔ ماہم نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر حنان کی گرفت مضبوط تھی۔ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، حنان چلا رہا تھا۔ حنان کے سر پر جنون سوار تھا۔ احسن ابھی آیا تھا ہاسپٹل سے۔ ماہم کے کمرے سے حنان کے چلانے کی آواز آئی تو جلد سے اندر کی طرف بڑھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا، ماہم کو چھڑوانے کی کوشش کی حنان سے، لیکن حنان نے دوسرے ہاتھ سے اسے بنا دیکھے دور کیا۔ احسن گرتے بچا۔ حنان چھوڑو اسے، کیا کر رہی ہو، مر جائے گی ماہم۔ احسن نے آگے بڑھ کر حنان کو کھینچ کر پیچھے کیا اور ایک زوردار تھپڑ حنان کے چہرے پر رسید کیا تو حنان جیسے ہوش میں آیا۔ ماہم وہی زمین پر بیٹھ کے کھانستے ہوئے اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ احسن جلدی سے پانی لے کر اس کی طرف بڑھا، ماہم کو پانی پلا کر بیڈ پر بٹھایا۔ ماہم ڈرتے ڈرتے احسن کے پیچھے چھپنے لگ پڑی۔ بھائی مجھے بچا لے، حنان مجھے مار ڈالے گا۔ حنان ابھی تک ہونہار نظروں سے ماہم کو دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے احسن کی طرف بڑھا، آپ کی ہمت کیسے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ حنان ہونہار نظروں سے احسن کو گھورتے ہوئے بولا۔ مام، ڈیڈ۔ حنان زور زور سے ان کو آوازیں دینے لگ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کمرے میں آ گئے۔ کیا ہو گیا حنان؟ ملک صاحب کمرے میں آتے ہوئے بولے۔ مام، ڈیڈ، کیا آج تک آپ دونوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ کبھی بچپن سے لے کر اب تک؟ حنان احسن کو گھورتے ہوئے بولا۔ یہ دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کیوں بول رہے ہو بیٹا؟ ہاں بھلا کیوں ہاتھ اٹھائیں گے تم پر؟ مسز ملک رونا شروع ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں حنان؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ملک صاحب بھی بول پڑے۔ لیکن آج انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ڈیڈ، حنان احسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو سب نے احسن کی طرف دیکھا۔ احسن نے افسوس سے حنان کی طرف دیکھا۔ بس کر دو حنان، پوری بات بتاؤ سب کو۔ احسن غصے سے بول پڑا۔ حنان نے سامنے پڑا جگ اٹھا کر دیوار پہ دے مارا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھایا آپ نے حنان ملک پر؟ حنان نے ڈریسنگ پر بڑی سارا سامان نیچے گرا دیا غصے سے۔ مسز ملک جلدی سے آگے بڑھی۔ حنان رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آخر ہوا کیا ہے؟ احسن کچھ بتاؤ گے ہمیں؟ بڑے ملک صاحب غصے سے بولے۔ ڈیڈ جی آپ اسی سے پوچھیے یہ کیا کر رہا تھا ہم کے کمرے میں؟ احسن حنان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اگر میں کمرے میں نہ تھا تو شاید یہ اب تک مام کا گلا دبا چکا ہوتا۔ احسن کے بعد سب نے حنان کی طرف دیکھا۔ یہ اسی لائق ہے۔ حنان ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے اور ہانی نے مل کر میری زندگی برباد کر دی۔ میں نہیں چھوڑوں گا ان دونوں کو۔ حنان پھر سے ماہم کی طرف بڑا۔ ملک صاحب سامنے آگے۔ آخر ہوا کیا ہے حنان؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ ماہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ اسی سے پوچھے ڈیڈ، اس نے کیا بگاڑا ہے میرا؟ جانتے ہیں آپ منال گھر چھوڑ کر کیوں گئے؟ ان دونوں کی وجہ سے۔ ماہم و ہانی نے منال سے یہ کہا کہ میں اور ماہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسی لیے وہ یہاں سے چلے گی تاکہ میں ماہم سے شادی کر کے خوش رہ سکوں۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے منال کو، وہ اپنے گھر بھی نہیں گئی، پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ یہ سب ان دونوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ بس کر دو حنان، جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہے ہو۔ مسز ملک مزید نہیں سن سکی۔ ماہم ایسا کیوں کرے گی؟ اور ہانی وہ تو تمہارے دوست ہے نا، وہ بھلا کیوں کرے گی؟ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔
تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہوگا اور تم صرف شک کی بنیاد پر الزام ماہم موہانی پر ڈال رہے ہو۔ ثبوت چاہیے آپ صاحب کو، یہ رہا ثبوت۔ مام حنان نے پیج ان کی طرف بڑھا دیا اور فون پر ویڈیو بھی آن کر دی۔ مسز ملک کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے فون ملک صاحب کی طرف بڑھایا اور پیج بھی صاحب نے باری باری وہ ویڈیو دیکھی اور منال کی تحریر بھی۔ اب تو یقین آ گیا ہوگا آپ صاحب کو میری بات کا۔ حنان حیدر کے ہاتھ سے فون اور پیج پکڑتے ہوئے بولا، ماہم کیا ہے یہ صاحب؟ ماہم کے پاپا غصے سے بولے، ماہم کچھ نہیں بولی، بس سر جھکائے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ ماہم تم سے یہ امید نہیں تھی ہمیں۔ مسز ملک بھی بول پڑی، خیر جو بھی ہوا ہے ماہم سے غلطی ہوئی میں مانتا ہوں، لیکن حنان تم نے جو ماہم کے ساتھ کیا اس کے لیے تمہیں معافی مانگنی ہوگی اس سے۔ احسن ماہم کے حق میں بولا، معافی کس بات کی؟ معافی تو اس سے مجھ سے مانگنی چاہیے، اس کی وجہ سے میری بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔